آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، افغان طالبان اور فتح خوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ قندھار میں تراو دہشت گرد کیمپس، ایئر فیلڈز کی آئل سٹوریج سائٹ، ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پختیا میں شیرناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں۔ مشتبہ خامنائی زخمی لیکن زندہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا، ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ وہ 47 سال سے پوری دنیا میں بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیراعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر گہری ستائش کا اظہار۔ وزیراعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی، بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا، پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو بحیرہ عمان میں ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں جدید میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور اسے غیر فعال کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی جہاز سیف سیابی تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، وارننگ نظر انداز کرنے کے باعث امریکی جہاز کو نشانہ بنایا۔ اب نائے ہرمز اور خلیج فارس سے ہماری مرضی کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکے گا۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملے جاری۔ قرمشہ رماد اور خیبر شکن میزائلوں کے 8 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ تل ابیب اور ایلات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر ایرانی حملے میں عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی ایکٹیوسٹ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ایران نے بھی اسرائیل پر حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ خامنائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کے نام سے جاری ویڈیو میں ایرانی میزائلوں کی 42ویں لہر کو فائر ہوتے دکھایا گیا۔ امریکہ کا KC-135 ری فیولنگ طیارہ عراق میں حادثے کا شکار۔ سینٹکام کے مطابق واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران حادثے کی وجہ سے پیش آیا۔ 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا، ایک طیارے نے محفوظ لینڈنگ کی۔ حادثہ دشمن کے حملے اور فرینڈلی فائر کا نتیجہ نہیں تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 6 فوجی سوار تھے۔ خطے میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے، دشمن کو قیمت چکانا پڑے گی۔ اب نائے ہرمز بند رہے گی، ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنائی کا پہلا بیان۔ سپریم لیڈر نے کہا، 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کچھ ممالک میں دشمن کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکی اڈوں سے حملے جاری رہے تو جوابی حملوں کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایرانی فورسز نے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا۔
مشکل وقت میں ایرانی عوام نے ہمیشہ بہتر فیصلے کیے. میرے والد، اہلیہ، بہن نے شہادت کا رتبہ پایا. آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا. دشمن نے ہمارے سکولوں پر حملہ کیا. دشمن کو ایرانیوں کا خون بہانے کا حساب دینا پڑے گا. عوام کی خدمت کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا. ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا. ایران کا حکومتی ڈھانچہ اب بھی مضبوط ہے. قیادت کی فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. امریکی ٹی وی نے انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ایران کا نظام عوام پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر شدید بمباری کی گئی. خامنائی کی موت کے بعد مشتبہ خامنائی کی قیادت حکومتی استحکام کو تقویت دیتی ہے. سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے ایرانی حکومت کو فوجی دباؤ کے باوجود تحلیل کرنا آسان نہیں. ایران میں دیرپا سیاسی تبدیلی کے امکانات فی الحال محدود ہیں. ایران کے توانائی ڈھانچے پر تھوڑا سا بھی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے. ایرانی فوج کا خاتم النبیہ مرکزی ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں انتباہ. ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے ایران کی بندرگاہوں پر حملہ کیا تو سخت رد عمل دیں گے. جوابی کارروائی میں خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر کو آگ لگا دیں گے. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف مشتبہ خامنائی کے حکم کے مطابق اب نائے ہرمز بند رہے گی. حالیہ کشیدگی میں حقائق کا علم ہونا انتہائی اہم ہے. ایران کی ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا گیا تھا. ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق بیانات پر ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر رد عمل. امریکی حکام کو مذاکرات میں تکنیکی معاملات سمجھ ہی نہیں آئے تھے. تیل کی بڑھتی قیمتوں محصولات سے امریکی عوام نہیں کارپوریشنز فائدہ اٹھاتی ہیں. امریکی عوام کے گھروں کو کچل کر کارپوریشنز کو مالا مال کیا جاتا ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی فوری ختم کی جائے. پاکستان کا سلامتی کونسل میں مطالبہ. مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے ایران سے متعلق اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا فریقین انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں، مستقل جنگ بندی قائم کریں اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں. ایران کے جوہری مسئلے کا پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. ایرانی جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا. تنازع کا پائیدار حل سفارتکاری کے آزمودہ اصولوں کو اپنانے میں مضمر ہے. پاکستان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں. سعودی عرب نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی فضائی حدود میں داخل 28 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا. ملکی اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے. بحرین نے بھی ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دی. بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا فضائی دفاع نے 114 بیلسٹک میزائلز اور 190 ڈرونز تباہ کر دیے. شہری علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. یو اے ای فضائی دفاعی نظام نے 10 بیلسٹک میزائلز اور 26 ڈرونز تباہ کیے. کامران تیسوری کی چھٹی. نہال ہاشمی گورنر سندھ مقرر. صدر نے وزیر اعظم کی سمری پر دستخط کر دیے. نہال ہاشمی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کراچی پہنچ گئے. اہل علاقہ نے والہانہ استقبال کیا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی نہال ہاشمی کو مبارکباد. کہا امید ہے نہال ہاشمی وفاق صوبے میں ہم آہنگی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے. گورنر سندھ کی تبدیلی پر ایم کیو ایم برہم. وفاقی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی. فاروق ستار کہتے ہیں کامران تیسوری کی تبدیلی شہباز شریف حکومت کی سنگین غلطی ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرائم پارٹنرز ہیں. ہمیں ہماری اوقات بتا دی گئی. ایسے یک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت پھر $100 فی بیرل ہو گئی. عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی.
امریکی خام تیل WTI کروڈ $96 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ دس لاکھ بیرل سے زائد کروڈ آئل لے کر 2 جہاز کراچی پہنچ گئے۔ PNSC کے 2 جہاز فجیرہ سے تیل کی نئی کھیپ لے کر کراچی پہنچے۔ MT کراچی اور MT شالمار خام تیل لے کر کراچی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ PNSC کا چارٹر جہاز پالکی سعودی بندرگاہ راس الرا پر موجود۔ چارٹر جہاز کو آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روک دیا گیا۔ پاکستان کے اندر پرامن انداز سے یوم القدس، یوم الاقصیٰ، یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصیٰ کے ان مختلف عنوانات ہیں، لیکن مقصد ایک ہے اور وہ ہے کہ الاقصیٰ کا تحفظ۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں آج یوم القدس منایا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کا صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملک بھر میں یوم القدس جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اسرائیل نے فلسطینی نمازیوں پر مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر دیے۔ مسجد اقصیٰ کی جانب جو ہاتھ بڑھے گا اسے شیعہ اور سنی مل کر روکیں گے۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 55 سالہ بشیر کے نام سے ہوئی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی کا ڈراپ سین۔ خالو کو ڈکیتی بول کر 25 لاکھ کا چونا لگانے والا بے نقاب۔ ڈکیتی کے بڑے واقعے کا مدعی ہی ملزم نکلا۔ مدعی سعد حسن نے 10 مارچ کو ڈکیتی کی اطلاع دی۔ پولیس کی تحقیقات میں مدعی سعد نے اعتراف کیا کہ اس نے خالو کو 25 لاکھ واپس کرنے تھے۔ رقم ادا نہ کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ امریکی ریاست مشیگن میں یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ، حملہ آور مارا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیٹرائٹ کے قریب ویسٹ بلوم فیلڈ میں پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور مارا گیا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ لندن میں نامعلوم کار سوار مسلمان لڑکی کو ٹکر مار کر فرار۔ واقعہ ہیرو مین روے پر پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے مسلمان لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کار سوار فرار ہو گیا، تلاش جاری ہے۔ لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ پاکستان اور خطے کی سیاسی و سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان کا برطانیہ سے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ جین میریٹ نے کہا تمام ممالک سے رابطے میں ہیں اور اپنا سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنفی مساوات کے لیے خواتین کی انصاف تک رسائی ضروری ہے۔ لیگی سینیٹر بشرا انجم بٹ کا اقوام متحدہ میں کمیشن برائے مقام نسواں کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ عدلیہ، استغاثہ اور پولیس میں خواتین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ خواتین کو حقوق ملنے سے ہی صنفی امتیاز کا بدتریج خاتمہ ہوگا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بچانے کا چیلنج۔ پاکستان دوسرے ون ڈے میں کم بیک کے لیے تیار۔ ڈھاکہ میں گرین شرٹس اور بنگال ٹائیگرز آج دوپہر 1:15 بجے ٹکرائیں گے۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلی متوقع۔ پہلے مقابلے میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ شاہین صرف 114 رنز پر ڈھیر ہوئے تھے۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی بڑھتری حاصل ہے۔ اور دی 100 پلیئرز آکشن میں پاکستانی اسپنرز کی دھوم۔ ابرار احمد اور عثمان طارق کو ٹیموں میں پک کر لیا گیا۔ بھارتی فرنچائز سن رائزرز لیڈز نے ابرار کو 7 کروڑ 12 لاکھ پاکستانی کرنسی میں منتخب کیا۔ عثمان کو ٹیم برمنگھم نے 5 کروڑ 32 لاکھ میں خرید لیا۔ بھارتی ریاست منی پور میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ عوام اور فوج آمنے سامنے۔
مشتعل مظاہرین نے فوجیوں کو زدوکوب کیا، فوجی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا، مقامی افراد کا چیک پوسٹ ہٹانے کا مطالبہ، بھارتی فوجی افسران کو کھلے عام دھمکیاں، انڈین آرمی گو بیک کے نعرے۔ اور عالمی نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکاراز انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں الکاراز نے برطانیہ کے کیمرون نورے کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ سیمی فائنل میں الکاراز کا مقابلہ روس کے ڈینیل سے ہوگا۔